السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں انہیں اپنے شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ ہمارے سب کے گھروں میں خیر و برکت، عافیت، تندرستی، زندگی، آسانیاں، یہ چیزیں عطا فرما مالک، اور ہمیں ہر وقت اپنے سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھ اور اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا مالک، اور ہمارے گناہوں کو ڈھک دینا، ہمیں مشکلات سے، پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے بچانا۔ آج جو ہے نا ٹاپک میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہ قرآن پہ بات کریں کہ قرآن ایک کتاب جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، آخر بھیجی کیوں ہے؟ آپ یہ دیکھیں، بات تھوڑے پڑھے لکھے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا، جو تھوڑے پڑھے لکھے مولوی یا اس طرح ہے نا لوگ جو بتاتے ہیں لوگوں کو، وہ انہوں نے بس قرآن مجید کا ادب یہ بتا دیا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک گوروں کی سازش تھی کہ اس طرح مسلمانوں کو بنا دو کہ قرآن کو لپیٹ کے پر غلاف خوبصورت ستارے موتی لگا کے ایمبرائڈری کرا کے اونچی جگہ پہ رکھا دیں، بس اس کے پر پیچھا نہ ہو، نہ ان کو نظر آئے، نہ یہ پڑھے، نہ یہ عمل کرے۔ تو میرا دل ہے کہ آج قرآن پاک جو ایک اتنی پیاری کتاب ہے، کیوں نہ اس کتاب پہ ذکر کریں شروع سے، اور تھوڑی تھوڑی چیزیں جو اس میں پڑھنے والی ضروری ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ کو فائدہ بھی ہو۔ اس میں کئی چیزیں آئیں گی، یہ رزق کے لیے کیا پڑھیں، استخارے کے لیے کیا کریں، اور کنجوسی سے بچنے کے لیے کیا کریں، اور اللہ کے راستے میں بانٹنے کے لیے کیا کریں، یہ میں چاہتی ہوں کچھ آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب محمد تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ یہ تو اللہ نے نشانی بتا دی نا، کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو کھولیں گے۔ لمبا میں اس لیے نہیں کر رہی کہ پھر بہت لمبا نہ ہو جائے، اس کتاب کے بارے میں بتا دیا کہ اس کو کون لوگ کھولیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ایک سوچا، کیونکہ اللہ کی پلاننگ میں تو تھا نا کہ میں نے انسان بھی بنانے ہیں، پھر ان کو اشرف المخلوق بھی بنانا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جنات اور فرشتے اور ایسی کئی مخلوقات جو تھی وہ پیدا کر چکے تھے، اور اللہ جانے کس کس دنیا پہ کون کون تھا، انسان نہیں تھا۔ اللہ نے سوچا کہ وہ انسان بھی بنائے گا، تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا شروع کیا، مٹی لانے کے لیے کہا کہ جگہ جگہ کی مٹی لاؤ اور اس سے بناؤ، ہر علاقے کی مٹی۔ اسی لیے لوگ دیکھیں، کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی درمیانے ہیں، کوئی تیز مزاج کے ہیں، کوئی ٹھنڈے مزاج کے ہیں، کیونکہ الگ الگ موسم کی الگ الگ جگہوں کی مٹی فرشتے اٹھا کے لائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا شروع کیا، بتایا کسی کو کچھ نہیں کہ بنانا شروع کر دیا، تو یہ جو شیطان ہے اس نے تو فرشتوں جیسا نام تھا عزازیل اس کا، اس نے دیکھا اور غور غور سے ہر روز دیکھنے لگ گیا، کچھ ہے ضرور لیکن پتہ نہیں کیا ہے، اتنا لمبا اور ایسے بنا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے زمین پہ، لیکن کچھ ہے۔ اور جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو سب نے کہا اللہ ہم تیری اتنا عبادت کرتے ہیں، پھر تو کیوں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دنیا میں جا کے فساد کریں گے، جھگڑے کریں گے، مسائل پیدا کریں گے، ہم ہیں نا تیری حمد کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال فیصلہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اس کو کچھ نام بتا دیے، اور جو کہ فرشتوں کو یا کسی اور مخلوق کو تو نہیں بتائے، آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اور تو پھر جب انہوں نے اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ،
یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ 32 نمبر آیت ہے میرا خیال ہے سورہ بقرہ کی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو ہی دانا اور حکمت والا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام کہا بتاؤ تو انہوں نے ان کے نام بتا دیے۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہوں جو تم جاننے والے نہیں ہو۔ تو یہ جو ایک آیت ہے نا، یہ آپ استخارے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی اپنے کام کا استخارہ کرنا ہو تو آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھ کے اپنے کام کو ذہن میں رکھ کے یہ 2 نفل پڑھیں، پہلے 3 دفعہ، پہلی رکعت میں 3 دفعہ آیت الکرسی اور اگلی میں 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، یا آپ پہلی میں 11 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں 11 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، جو بھی آپ مناسب سمجھیں۔ صلاۃ حاجت کے نفل پڑھیں اور آپ 101 دفعہ یہ پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے کس سے بات کیے بغیر سو جائیں۔ کچھ دن میں آپ کو خواب میں معلوم ہو جائے گا کہ جو بات ہے آپ نے سوچی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ استخارے کے لیے۔ اور اگر خواب نہیں بھی آتا، بعض دفعہ ایکسائٹمنٹ میں نہیں نیند آتی، بندہ کہتا ہے ابھی نیند آئے گی پتہ نہیں کیا خواب، تو اگر آپ کا خیال خوشی کا ہے اور ادھر مائل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے۔ اگر وہ آپ کے دل میں کوئی خوف آ رہا ہے، آپ کو کوئی ایسے پریشان کن خیالات آنے لگ گئے ہیں جاگتے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی، تو پھر وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ نہ بھی خواب آئے تو یہ اس کی نشانی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ بقرہ میں بتایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ 105 نمبر آیت جو ہے نا آدھی ہے، آخری والا اس کا آدھا حصہ ہے۔ اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے ہی فضل کا مالک ہے۔ یہ ہے رزق کے لیے، اگر آپ فجر کے بعد پڑھیں اور مغرب کے بعد پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں، آپ کی ہمت ہے، لیکن 100 دفعہ پڑھیں تو اس کا بہت زیادہ آپ کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے یہ پڑھنے کا۔ اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ اللہ نے بندے کو کہہ دیا کہ میرے احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ تو کیا ہو گیا ہم پہ ظاہر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے ہر وقت، چھپے اور ظاہر، دل میں اور ظاہر بول کے، تاکہ اللہ کو پتا ہو کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور دینے والا صرف خدا ہے، اس کے سوا آپ یقین کریں کہ سوکھا پتا زمین پہ نہیں گر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حکم نہ دے دے کہ تو گر جا۔ اس کے بعد دیکھیں اسی میں اللہ نے سورہ بقرہ میں پھر بتایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور لوگو تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دوسرے سپارے میں میرا خیال آیت نمبر 163 ہے۔ اس میں اعظم ہے، آپ اس کو پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کی حاجت روائی فرمائیں گے۔ یعنی تمہارا خدا تو صرف ایک ہی خدا ہے، مہربان بھی ہے، رحم والا بھی ہے۔ جب آپ اس کو ایک خدا مانیں گے اور اس کو مہربان رحمان رحیم مانیں گے تو وہ اپنی رحمانی رحیمی آپ کو کیوں نہیں دکھائے گا؟ وہ تو دکھائے گا نا، ہاں میں رحمان ہوں، ہاں میں رحیم ہوں، ہاں میں مالک یوم الدین ہوں۔ تو آپ اس کو پڑھا کریں۔ پھر اللہ نے دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے بندے جب میرا پوچھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ نیک راستہ پائیں۔ دیکھیں اللہ نے کہا ہے مجھے بلائیں،
یعنی آپ اللہ کو رحمان کہیں، رحیم کہیں، کریم کہیں، وہاب کہیں، فتاح کہیں، یا مسبب الاسباب کہیں، یا حل المشکلات کہیں، آپ کی جو بھی مشکلات ہیں آپ ان کو بتائیں، وہ تیار ہے، ہمتن گوش ہے اپنے بندے کی فریاد سننے کے لیے، وہ ضرور سنے گا۔ اس کے علاوہ رزق کے لیے آپ پڑھیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ یہ بھی پارہ دوسرا جو ہے سایقول، اس میں آیت نمبر 212 ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ بھی آپ عصر کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں۔ مطلب میں یہ نہیں آپ کو چاہتی کہ میں آپ کو ٹانگ دوں کہ یہ ضروری آپ نے فلانے وقت میں کرنا ہے، تو آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کے سارے ہی وقت اچھے ہیں، لیکن تہجد کا وقت، فجر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب عشاء کا سب سے افضل ہے۔ ظہر کے وقت میں بھی آپ قل هو اللہ کی تسبیحاں 3 اور الحمد شریف کی 2 پڑھا کریں، اور درود شریف کی 2، وہ بڑا قبولیت کا وقت ہے اس کام کے لیے۔ اچھا، اب اللہ نے کیا کہا ہے ایک جگہ تیسرے سپارے میں، سورت آیت نمبر ہے 268 268 268 آیت نمبر، الشیطان یعدکم الفقر ویامر بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ واللہ واسع علیم۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ایک ٹاپک پہ بتا رہی ہوں جس میں ایک طرح کی باتیں ہیں، پھر کبھی اسی صورت کی جو دوسری ٹائپ کی باتیں ہیں وہ آپ کو الگ سے بتا دیں گے، تاکہ ایک طرح کی باتیں ایک وقت میں رہ جائیں۔ اس میں دیکھیں، یہ بات صحیح ہے، کئی دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں ہم کسی کو دیں گے خیرات صدقات تو ہمارے تو پیسے کم ہو جائیں، ہم کہیں غریب نہ ہو جائیں، لیکن آپ یقین کریں اللہ کے راستے سے بانٹنا اللہ کے راستے پہ ایسے ہے جیسے آپ نے ایک دانہ اگایا، قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے، اور اس سے 7 بالیں اٹھیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے، تو یوں اللہ اس کو 700 گنا تک لے جاتا ہے۔ یہ سچ ہے۔ اپنے دن کی ابتدا میرے سارے لسنر، میرے سارے ویورز بخدا صدقے اور خیرات سے کیا کریں، اور اچھے بول سے کیا کریں۔ آپ اللہ کو راضی کر کے اپنا دن پرندوں کو پانی ڈالا کریں، دانا ڈالا کریں۔ اپنے کام میں جو گھر میں آپ کے کام کرنے والے بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی عمر کے ہیں، ان کو آپ اللہ کے لیے خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا کریں، ان پہ روب ڈالنے کے لیے یا ان کو تانا دینے کے لیے بالکل نہیں۔ تو آپ ان کو راضی کریں گے نا، اللہ سارا دن آپ کو خوشخبریاں دے گا اور آپ کی مصیبتیں ٹال دے گا۔ اچھا، اب یہ جو آخری ہے نا، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل کی ترغیب دیتا ہے، اللہ تو تمہیں اپنی رحمت کا یقین دلاتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کا میں آپ کو تجربہ بتاتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ، اللہ اس کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، وہ جیسے کہ لڑکوں کو آدمیوں میں عادت ہوتی ہے بچپن سے، بس مائیں بھی ان کو پڑھنے کا کہتی ہیں نا، پڑھ لو، اسکول جانا ہے پڑھ لو، قرآن یا نماز کا تو زیادہ کہتی ہی نہیں، تو انہوں نے کیا، ان کے بلڈ میں جاتا نہیں۔ ہمارے باپ نے تو ہمیں بہت سختی سے لگایا تھا کہ ہمیں ہمارا خرچہ پانی بند ہو جاتا تھا جب تک ہم نماز قرآن پاک نہ پڑھیں۔ نماز قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے انعام رکھے ہوئے تھے بہت سارے، بس رجسٹر پہ ہم نے لکھنا ہوتا تھا کہ ناغا کی ہے نہیں کی ہے، ان کو تو خبر چلی جانی ہوتی تھی۔ دادی امی بتا دیں گی، دونوں امیاں بتا دیں گی، بہن بھائی کوئی بتا دے گا، چھوٹے بتا دیں گے، بڑے بتا دیں گے، بتانا بھی چاہیے۔ لیکن اس طرح بچوں کو انعام دے کے اللہ کی طرف بلائیں، ان کو کہیں یہ تم 5 نمازیں پڑھو گے اور تو ہر روز پڑھو گے، ایک ہفتے کی رپورٹ ہوگی تو تمہیں اتنے 1000 انعام ملے گا یا اتنے 100 ملے گا، اپنی پاکٹ کے حساب سے۔ تم اس قرآن پاک کو، اس کی ایک سپارہ تشریح ترجمے کے ساتھ پڑھو گے قرآن پاک، اتنے تمہیں یہ گفٹ ملے گا۔ تو پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ چھٹتی نہیں ہے، یہ ایسی شوق ہے، پھر عشق لگ جاتا ہے، تو پھر آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور دیکھوں کیا ہے۔ بعض دفعہ رات کو نیند نہیں آتی کہ فلاں چیز بھی کھولو آگے پڑھو۔ اب کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ صبح کے 4 بج جاتے ہیں تو ابھی بھی میں کچھ نہ کچھ تلاش کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ ڈھونڈو کیا ہے، پھر میں لکھ لوں، پھر کسی کو بتانا پڑ جاتا ہے شوق سے۔
تو میرے ہسبینڈ کو کوئی اتنا شوق نہیں، تو اس کو میرے ہر وقت پڑھنے پہ بھی کچھ غصہ آ جاتا تھا کہ سارا وقت پڑھنا، ایسا اللہ نے کہیں نہیں کہا جب دیکھو بیٹھی ہوئی ہے پڑھ رہی ہے یا لکھ رہی ہے یا جا نماز پہ ہے، اپنے خاوند کو بھی ٹائم دو، گناہ ہے یہ ہے۔ میں اس کو کہتی ادھر بیٹھو میں آپ کو تھوڑی سی باتیں سناتی ہوں، کرتے کرتے ان کا شوق ہو گیا کہ وہ شوق میں میرے سے بھی آگے نکل گئے۔ اب کیا ہونے لگ گیا کہ وہ تہجد کا الارم اسپیشل گھڑی لے کے آئے الارم لگانا، اور اللہ نے ان کو اپنے راستے پہ لگا دیا۔ اب میں نے حج پہ جانا ہے، انہوں نے مسجد میں جانا شروع کر دیا کہ جو لوگ وہاں آتے تھے نا تو وہ ان کو لے آتے تھے گھر۔ تو اب میں عورت تھی نا، میں نے کہا اب یہ تو 8 10 15 بندے روز لے کے آ جاتے ہیں، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو یہ چیز دو وہ دو، یہ تو میرا خرچہ بڑھا دیا۔ عورت تھی نا میں، عورتیں ذرا مردوں سے کم ظرف ہوتی ہیں، میں تسلیم کرتی ہوں۔ تو میرے دل میں آیا ہے میں بھی کماتی ہوں، یہ بھی کماتا ہے، میں سارا دن کماتی ہوں، میں صبح 7 بجے سے رات 1 بجے تک یہ 10 15 بندے لا کے کبھی کہتا ہے ان کو کھانا دو، کبھی کہتا ہے ان کو بستر خرید کے دو، کبھی کہتا ہے ان کو رضائیاں دو، کبھی کہتا ہے ان کو چرپائیاں دو، یہ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں ان کو کمبل دو۔ تو یہ تو ایک دن میں اپنے میاں سے غصہ ہو کے لڑ کے نا بند کر کے اپنے کام کو ورکروں کو کہہ دیا وہ کرے، لیکن میں نے کہا آج میں نے نہیں کرنا، بس میں نے اپنے دل میں سوچا اور چپ کر کے اپنے سامنے نیبرز تھے میرے، مجھے ابھی بھی یاد ہے اس لیڈی کا نام فاطمہ، بہت اچھی نیک عورت تھی، میں ان کے گھر چلی گئی بیل کر، وہ مجھے دیکھ کے بڑی حیران ہوئی کہ اس وقت تو تم کبھی بھی نہیں آئی اور آتی ہی نہیں ہو، اپنے کام میں لگی رہتی ہو، آج کیسے؟ میں نے کہا ایسے ہی آج میں بور ہو رہی تھی۔ دراصل مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ پھر کہہ رہا ہے کہ وہ اتنے بستر ان کو لے دو، اتنے کھانے بنوا دو، میں نے نہیں کام کرنا۔ تو میں گھر سے سامنے والوں کے چلے گی، وہ ملازم خود ہی دیں گے جو بھی کرنا ہو، میں نے نہیں سننی بات۔ اللہ معاف کرے، مجھے کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، میں اصلی بات بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی شوق ہو اس کو عمل کرنے کا۔ تو وہ اپنے کچن میں کام کر رہی تھی، تو میں نے کہا یہ میں آپ کی کتاب کھول کے پڑھ سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا ضرور۔ تو میں نے وہ اس کے جو قرآن پاک پڑھا ہوا تھا کھولا، جب میں نے کھولا یہ صفحہ کھل کے میرے آگے آ گیا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تو تمہیں اپنی رحمت کا یقین دلاتا ہے، اپنے فضل کا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مجھے لگا میری بات کا جواب مل گیا، اللہ نے کہا ہے کہ یہ نیکی کے کام ہے کرو۔ تو میں نے کتاب بند کی، میں نے اس کو کہا میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہارے لیے اسپیشل کباب بنائے یا کافی بنائی ہے، گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں، مکمل ہونے لگا ہے، اب پیے بغیر نہیں میں نے جانے گیا۔ میں نے وہ 5 7 منٹ مشکل سے نکالے کیونکہ مجھے میرا جواب مل گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو میں اٹھی اور میں اپنے گھر آ گئی اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے پھر دوبارہ اپنی مشینوں کو جھاڑا اور دوبارہ سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، پہلے سے بھی گھنٹہ بڑھا دیا۔ کوئی بات نہیں، اس نیت سے اس کام کو کرو کہ میں 1.5 گھنٹہ اور زیادہ کام کر لوں گی اور وہ اللہ کے راستے میں لگ جائے گا تو کوئی بات نہیں، شکر ہے جمع ہوگا۔ اور اللہ نے اتنا فضل کیا کہ گویا زمین اور آسمانوں سے اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں مجھ پہ برسیں، اور مجھے پیسے گننے کا ٹائم نہ رہا، جبکہ میں گھر سے کام کر رہی تھی، نہ میری کوئی شاپ تھی، نہ میرا کوئی ایڈورٹائزمنٹ تھی، نہ میرا کوئی کچھ بھی۔ اس وقت کیا تھا طریقہ، اتنے سال پہلے، یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں 89 88 89 90 کی، تب کیا تھا؟ فون بھی ڈرتے ڈرتے کوئی کرتا تھا کہ بہت مہنگا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے پتہ نہیں پورے پاکستان سے کیا باہر کے ملکوں سے بھی آرڈر آنے لگ گئے، یہ اللہ کا کرم تھا اس کے راستے میں دینے کی وجہ سے۔ تو آپ اللہ کے راستے میں خوب دیا کریں، اور جب کوئی کام آپ کو، اور ایک دن اور بھی مجھے ایسے ٹینشن ہوئی تھی کہ میں فلاں کام بہت بڑا کرنا چاہتی ہوں، میں کیسے کروں؟ تو میں نے بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک کو کھولا اور وہ پیج نکل آیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور کسی کام کے بارے میں بہت سوچو، بہت سوچو، جب کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈٹے رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو بس میں ڈٹ گئی، کمر اپنی باندھ لی کہ اب میں یہ کام کر لوں گی، اور آپ یقین کریں کچھ دنوں میں خالی ہاتھ تھی اور وہ کام ہو گیا۔ اور تب سے میں نے سوچا میں کیوں نہ لوگوں کو بھی بتایا کروں اپنے سچے واقعات اللہ کو حاضر ناظر کر کے، تاکہ سب کا شوق جاگے، سب کام کریں، سب محنت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رستے میں بانٹے، اللہ کے رستے میں بانٹے، تو پھر آپ کو آدھی چپاتی سے بھی پیٹ بھرنے لگ جائے گا۔ ورنہ نہ شکروں کا 12 روٹیاں کھاتے پیٹ نہیں بھرتا، سارا دن کھاتے رہتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا۔
آپ یقین کریں 24 گھنٹے میں آدھی روٹی آپ کھا سکیں گے، چھوٹا موٹا کوئی فروٹ کھا لیا، آپ کا پیٹ فل ہے، اللہ آپ کو کھلائے گا پلائے گا، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو آج کے میرا خالی اس ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیں، کل کے لیے بھی میں نے پوری رات لگا کے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ایک چیپٹر تیار کیا ہے پورے قرآن مجید میں سے ڈھونڈ کے، کہ پہلی وحی کیسے آئی، پھر دوسری کیسے آئی، اور پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس سوچ میں تھے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ ایپیسوڈ کریں گے ضرور، اگر اللہ نے مہلت دی، اور اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا پڑھنے سے کیا کیا ہوگا۔ جس طرح آج آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں تو اس میں بہت سی پڑھنے کی چیزیں آپ کو مل گئی ہیں آیت نمبر سمیت، تو آپ عمل کریں گے تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اور اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کر دیا کریں بخدا، جب وہ بھی لوگ پڑھیں گے نا ان کو بھی فائدہ اللہ دے گا، فائدہ اللہ نے دینا ہے، ہمارا تو کچھ خرچ نہیں ہونا نا۔ آج مجھے ایک لیڈی کا لاہور سے فون آیا ہوا تھا کہ میں نے پڑھا ہے تو مجھے اچھا لگا ہے، کچھ باتیں پوچھنے کے لیے جو اس کی پرائیویٹ تھی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانی دور کرے۔ میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں تو کچھ میں نے پھر کہا ہے انشاءاللہ کل پرسوں آپ کو ایک ایک کر کے دو کر کے بتائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کشائی فرمائیں گے۔ اللہ تو تلاش کرتا ہے نا لوگوں کو، کوئی آئے میری طرف تو میں اس کو دوں۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، آپ لوگوں کا اللہ نگہبان اپنے حبیب کے صدقے آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے، اور آپ کے بچوں کی، شوہر کی، بچوں کے بچوں کی، بہن بھائیوں کی، والدین کی، جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔